نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ دنیا کا ہر نظام اپنے دونوں پہلوؤں سے پرکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے منفی پہلوؤں سے بھی اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہت کا بھی نظام حکومت ایک ایسا ہی نظام حکومت ہے جو اپنے دونوں پہلو رکھتا ہے، یعنی کہ مثبت پہلو بھی رکھتا ہے اور منفی پہلو۔ تو آج ہم اس کے منفی پہلوؤں کی بجائے پہلے ہم اس مثبت پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو بادشاہت کی ایک نظام کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو پہلا تصور ہے بادشاہت کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہت کے نظام کے اندر سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ اب سیاسی استحکام کے لیے جو لاجک اور ریزننگ بادشاہت کے حق میں دی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اقتدار کی چپکلش جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے دو متحارب قوتیں جنم نہیں لیتی، اور اس جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک ہی خاندان کے اندر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پر جو ہے وہ کوئی گروہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ سرگرم عمل ہو کر اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد یا کوشش کرنے کا، سوچنے کا تصور پیدا کرے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ حکومت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بادشاہت ہوتا ہے وہ چونکہ تاحیات بادشاہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اس کو اس کے عہدے سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح وہاں پر بھی کوئی نظام کے اندر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سرگرمیاں یا کوئی ایسی پہلو اختیار نہیں کیے جاتے جہاں پر اس کو کمزور کر کے اس کو اس کے اقتدار سے جو ہے وہ دور کیا جا سکے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا نظام حکومت جہاں پر جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی کا کوئی تصور جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کا کوئی معنی و مفہوم قائم نہ ہو، اس نظام کے اندر حکومت کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ اس کے استحکام کی علامت ہے۔ پھر یہاں پر جا کر بادشاہ کے نظام کے اندر جو ایک اور اہم دلیل دی جاتی ہے وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، اور اس کے لیے دلیل جو دی جاتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک برسرکدار رہتا ہے، اور اس طرح وہ جو منصوبہ شروع کرتا ہے اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچا دیں کہ وہ طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے ایک موضوع وقت جو ہے فراہم کر دیتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ جو پالیسیاں بادشاہ بناتا ہے وہ اس کے اندر اس کو نافذ کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ جو صلاحیت ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے ٹینیور کے لحاظ سے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ پالیسی کا تسلسل جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک حکومت طویل عرصے تک رہتی ہے تو پھر وہ ایک پالیسی جو ہے وہ، اور جب پالیسی تسلسل کا شکار حصہ ہوتی ہے تو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس کی اطاعت کا تصور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور اس کا اہم پہلو جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہت کے اندر جو لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے، وہ دراصل جو ہے وہ ان کی وابستگی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ وابستگی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ بادشاہت کے اندر حکومت اور ریاست کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور بادشاہ ہی کو ریاست کا درجہ جو ہے وہ حاصل دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں جب تک بادشاہ کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی رہتی ہے، اور یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سکون کے ساتھ اپنی رات کو سو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایک بادشاہ جو ہے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ دراصل جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ان کی وابستگی کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور اہم پہلو نظر آتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سمپل فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ اس طرح کہ سمپل فارم آف گورنمنٹ کے تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ فرد واحد ہوتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح وہاں پر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر جو ہے وہ قانون کا ماخذ ہوتی ہے، اور اسی سوچ اور فیصلہ سازی کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ملک کے قوانین کو سمجھنا اور اس پر نافذ کرنے کی جو طاقت ہے اس کو اپنے ہم آہنگ رکھنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو ہر کوئی بآسانی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور اس کے اندر جو فائدہ نظر آتا ہے وہ ہے ہنگامی حالات کے لیے یہ نظام جو ہے وہ بہت موزوں ہے، کیونکہ ہنگامی حالات کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو فوری فیصلہ کرنے کی طاقت حاصل ہونی چاہیے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے بعد ریاست کے طاقت کے تمام ماخذ جو ہے موجود ہو۔
اور چونکہ بادشاہ جو ہے وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ قانون کا بھی ماخذ ہوتا ہے، وہ نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ عدالت لگانے سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ وہ ایک اپنے اختیارات کے ارتکاز کی وجہ سے جب ہنگامی حالات کا کوئی تصور کسی ریاست میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ ایک بہترین تصور جو ہے وہ پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور اہم تصور اس کے اندر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کہا جاتا ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک وسیع تجربے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ملک کا نظم و نسق چلانا ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ عمل ہوتا ہے اور اس عمل کے تقاضوں کو وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس ایک تجربہ۔ تو چونکہ بادشاہ جو ہے ایک تو نسل در نسل اس کے اندر وراثت کے اندر وہ اپنے ملک کا نظم و نسق کے ساتھ وابستگی کا تصور ہوتا ہے، پھر وہ از خود بھی جو ہے وہ بالعموم طویل عرصے تک جو ہے وہ برسر اقتدار رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اقتدار حاصل کرنے سے پہلے بھی ملک کے نظم و نسق کا تجربہ رکھتا ہے، اور جب وہ مسند اقتدار پر فائز ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کا ایک طویل تجربہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی نظام کے اندر جو ہے کوئی حکمران جو ہے وہ اتنے طویل عرصے تک برسر اقتدار نہیں رہا ہوگا جتنا کہ بادشاہت کے اندر حکمران جو ہے وہ برسر اقتدار رہتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس نظام کے اندر جو ایک اور پہلو ہے جو اس کی افادیت کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ